اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، فعظوہن، تو انہیں نصیحت کرو۔ اگر عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو پہلا حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہے کہ اس کو نصیحت کی جائے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو پیدا فرمایا ہے، وہ ہماری کوالٹی کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ اسی کا حکم ہے کہ عورت نافرمانی کرے تو اس کو سمجھاؤ۔ اگر خوش نصیب ہے تو انشاءاللہ تعالی شوہر کے سمجھانے ہی سے وہ لائن پر آ جائے گی اور شوہر کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے گی، اور یوں گھر جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ جی بے شک۔ اور اگر اس سے بھی کام نہ چلے، سمجھا دیا، ایک بار نہیں لاکھ بار سمجھا دیا، نصیحت پر نصیحت کی جا رہی ہے لیکن اس کو کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو معلوم ہوا وہ فرسٹ کوالٹی والی عورت نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنا بستر بوریا الگ کر لو۔ اگر بیوی نافرمانی کرتی ہے، سمجھانے سے بات نہیں آتی، تو چند دن کے لیے شوہر اپنی سونے کی جگہ اس سے الگ منتخب کر لے۔ یہ چیز عورت پر بہت شاپ گزرتی ہے، جو لوگ شادی شدہ ہیں انہیں تجربہ ہے چیز۔ اگر دوسرے درجے والی ہے تو انشاءاللہ وہ ضرور لائن پر آ جائے۔ یاد رکھیں ابھی کوئی دوسرا حکم نہیں آیا ہے، پھر بھی باز نہیں آتی، نصیحت پر نصیحت کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے، شوہر نے اپنا بستر بوریا بھی الگ کر لیا، اور مہینوں گزر گئے پھر بھی اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ تعالی نے ارشاد فرماتا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، اب ان کی پٹائی کرو۔ بیوی کو مارنے کا حکم بھی تیسرے درجے پر آیا، اور آج کیا ہوتا ہے، بات بات پر پٹائی کر دی جاتی ہے، نمک کم ہو گیا تب پٹائی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر نافرمانی کا اندیشہ تو پہلے نصیحت کرو، اس سے کام نہ چلے تو دوسرا کام چند دن کے لیے اپنے سونے کی جگہ اس سے الگ فکس کر لو، چند دن کے لیے اس کے پاس مت سو۔ اس سے بھی کام نہ چلے تو اس کی پٹائی کرو۔ اب پٹائی کیسے کرنا ہے؟ چمٹا، پکنی، لاٹھی، ڈنڈا نہیں، حدیث پاک میں آیا چکر بیلن، جو ہاتھ میں آیا وہی مارنے کا، اور بعض حضرات تو چہرے پہ ہی مار بیٹھتے ہیں، حالانکہ شریعت میں اس کی ممانعت ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، ایک جانور کے چہرے پر بھی مارنے کی اجازت نہیں، یہ جائے کہ آدمی اپنی بیوی کے چہرے پر مارے۔ پٹائی بھی کرے تو کیسی؟ ایک حدیث پاک میں اس کا ذکر آیا ہے کہ اگر ایسی نوبت آ جائے بیوی کی پٹائی کرنے کی تو پٹائی ایسی کی جائے کہ عورت کو زخم پیدا نہ ہو جائے، ہلکی پھلکی پٹائی۔ اور ایک روایت ہم نے یہ بھی پڑھی ہے اگر ایسی نوبت آ جائے بیوی کی پٹائی کرنے کی تو مسواک شریف سے پٹائی کرے۔ جانتے ہیں مسواک شریف؟ اس سے کوئی چوٹ لگے گی تو بتانا یہ کہ ہلکی پھلکی پٹائی کر سکتا ہے۔ اولاً تو زجر و توبیخ کرنا، ڈانٹ ڈپٹنا بھی اگر شرمناک عورت ہوتی ہے تو اسی سے اس کا کام چل جاتا ہے، اور ہلکی پھلکی پٹائی کرتی تو بس وہی کافی ہوتی۔ یہ تین باتیں آئی، اگر عورت نافرمان ہے تو یہ کام کرنا چاہیے۔ آگے رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا،
یہ 3 کام کر دیے. اب اگر عورت لائن پر آ گئی، تمہاری مطیع فرما بردار بن گئی، مطیعہ فرما بردار بن گئی، تو اب اس کے اوپر کوئی دوسرا راستہ تلاش نہیں کرنا. جو تمہارا مقصد تھا وہ حل ہو گیا. اب طلاق وغیرہ کی طرف نہیں جانا ہے. لیکن اگر پھر بھی کچھ اندیشہ ہے، اب بھی کام نہیں چل پا رہا ہے، سمجھا بھی لیا، اپنی سونے کی جگہ بھی الگ کر لی، ہلکی پھلکی پٹائی بھی کر دی، پھر بھی بیوی لائن پر ہی نہیں آ رہی ہے، تو کیا آپ طلاق دے سکتا ہے؟ نہیں، ابھی بھی حکم نہیں. آگے رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا اندیشہ ہو تو کیا کیا جائے؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. تو ایک حکم، ایک فیصل شوہر کی طرف سے اور ایک بیوی کی طرف سے، دو لوگ مقرر ہو جائیں فیصل کی حیثیت سے، ایک بیوی کی طرف سے، ایک شوہر کی طرف سے. اب وہ دونوں کو سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ دونوں سمجھیں، اپنی زندگی کو خوشگوار بنا لیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اگر ان دونوں کی نیت اچھی ہوگی، اصلاح کی ہوگی، تو رب کریم ان دونوں میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت پیدا کرتا ہے. نیت اچھی ہونی چاہیے. یہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. ابھی طلاق کا حکم آیا ہے، ابھی بھی طلاق کا حکم نہیں. اگر عورت نافرمانی کرے، اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے ارشاد فرمایا ہے اسی پہ عمل کی کوشش کرنا چاہیے. طلاق کا نمبر نہیں آیا. معلوم ہوا عورت نافرمانی کرے، پٹائی کرنے سے بھی باز نہ آئے، تب بھی طلاق نہیں دینا چاہیے، کیونکہ طلاق دینا شریعت میں جائز تو قرار دیا گیا ہے. لیکن حدیث پاک میں آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ابغض الحلال الى اللہ تعالی الطلاق. بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو چیز ہے وہ طلاق. تو طلاق کا جو آپشن ہے وہ لاسٹ میں ایسی انبن ہو جائے کہ دونوں کے درمیان اب نبھاؤ کی کوئی صورت ہی پیدا نہ ہوتی. اب بیوی گئے کہ میں سے الفاظ کی گولی کھا کے مر جاؤں گی، اور شوہر کہے کہ میں تلک کے نیچے دب کے مر جاؤں گا. تو شریعت کہتی نہیں، خودکشی کرنا حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے جیتے رہو. ایمان والے کے حق میں عمر کا زیادہ ہو جانا ہی بہتر ہے، اس لیے کہ جو ایمان والا ہے اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ گنہگار ہوگا یا نیک ہوگا. اگر نیک ہے تو اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، عمر لمبی ہو جائے گی تو نیکیاں بڑھ جائیں گی، اور جب نیکیاں بڑھ جائیں گی تو جنت میں اس کے درجے بلند ہوں گے انشاءاللہ. اور اگر گنہگار ہے تو ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. اگر مرنے سے پہلے پہلے گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی تو ماشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں توبہ قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے. تو مرنا نہیں ہے. دونوں میاں بیوی کے درمیان نبھاؤ کی صورت ہی نہیں بن پاتی ہے. تو اب اجازت ہے کہ آدمی طلاق دے سکتا ہے، وہ بھی کنڈیشن ہے پوری. ہم نے کئی مرتبہ بیان بھی کی ہے. کنڈیشن کیا ہے؟ بیوی کو طلاق تو دے سکتا ہے، مگر کتنی؟ 3 نہیں. شریعت نے 3 طلاق دینے کو منع فرمایا. 3 طلاق دینے کی اجازت ہی نہیں. پتہ نہیں یہ مصیبت کہاں سے لوگوں کے درمیان آن پڑی ہے. جب غصہ آیا فوراً 3 طلاق دے بیٹھتے. ہمارے مذہب میں 3 طلاقیں ایک بار میں دینا گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. جو شخص ایک بار میں 3 طلاقیں دے گا مجرم ہے، گنہگار ہے. وہ باضابطہ طلاق دینے کا طریقہ لکھا ہوا کتابوں کے اندر. اولاً تو طلاق دینا نہیں چاہیے، اور اگر دینے کا نمبر آ جائے تو اسی طریقے پر طلاق دینا ہے جو طریقہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے. وہ راستہ کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ بیوی طہور کی حالت میں ہو، پاکی کے دن چل رہا ہو، MC کے دن نہ ہو، اور شوہر نے اپنی بیوی سے قربت صحبت بھی نہ کی ہو.
تب ایسے وقت میں اپنی بیوی سے کہہ دے میں نے تجھے طلاق دی، بس میں نے تجھے طلاق دی، بس اتنا کہنا ہے، ایک ہی بات، آگے بات نہیں بڑھانی۔ یہ طلاق کا طریقہ ہے، سمجھ میں آیا سب کے؟ عموماً ہوتا کیا ہے، طلاق کے بعد میں میاں بیوی دونوں کو پچھتاوا ہوتا ہے، دونوں پچھتاتے ہیں، بلکہ پورا خاندان پچھتاتا ہے کہ یار یہ کیا کر دیا۔ شوہر بھی چاہتا ہے کہ یار جیسی بھی اسے ویسے ہی نبھا لوں، اور بیوی بھی چاہتی ہے کہ اب تک جو پریشان کیا تھا کر لیا، آئندہ جو زندگی رہ گئی ہے اسی کے ساتھ گزار لوں گی، پتہ نہیں دوسرا کیسا ملے، بال بچوں کا معاملہ ہے، زندگی میری تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اب اگر یہ افسوس ہو جائے اور دونوں کے درمیان بعد والی زندگی ساتھ گزارنے کا پلان اور منصوبہ بن جائے، تو شریعت کہتی ہے اگر عدت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے نا تو تمہارا نکاح بھی نہیں ٹوٹا، جب تک عدت پوری نہیں ہوگی نکاح بھی نہیں ٹوٹا۔ اگر محبت پیدا ہو گئی اور ایک ساتھ زندگی گزارنے کا منصوبہ پلان بن گیا ہے تو شوہر دو متقی پرہیزگار مسلمانوں کے سامنے کہتے میں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی تھی، میں نے واپس اپنے نکاح میں لے لیا، بس وہ اس کی بیوی وہ اس کا شوہر، نئے نکاح کی ضرورت بھی نہیں، حلالے کے تو نام و نشان تک نہیں ہے۔ اور اگر عدت بھی پوری ہو جائے اور عدت گزرنے کے بعد جو جدائی کا بھوت سوار تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور اب ذہن بن گیا دونوں کا کہ نہیں یار ایک ساتھ زندگی گزار لیں گے ہم، شوہر بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے بیوی کو ہی چاہیے، اسی کو بیوی بنانا، بیوی بھی کہہ رہی ہے مجھے اسی شوہر کی ضرورت ہے، دوسرے کے پاس جانا نہیں چاہتی، عدت گزر چکی ہے تو اب اگر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو نئے مہر کے ساتھ میں نیا نکاح کر دیا جائے گا، وہ اس کا شوہر ہے، اس کی بیوی۔ حلالے کا نام و نشان ہے گئی، حلالے کا ذکر آیا، یہ طریقہ ہے طلاق کو دینے کا۔ تو میں نے پوری کنڈیشن آپ کے سامنے بیان کی، لوگ طلاق کے مسائل نہ جاننے کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں، پورا گھر برباد کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ٹینشن اور پورے خاندان کو ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے پورے شہر میں جگہ جگہ ہم ذکر بھی کرتے ہیں اس چیز کا، کسی کی زبان پہ طلاق کا نام نہیں آنا چاہیے، لاکھ غصہ آ جائے۔ عموماً لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا غصے میں تھا، طلاق دینے والا نے کہتا کہ حضرت بہت زیادہ غصہ آ گیا، تو کیا بہت زیادہ غصے میں بس یہ کام کرنا آتا ہے کہ اتنا زیادہ غصہ آ گیا تھا آپ پخانہ بھی کھا لیتے، پیشاب بھی پی لیتے، اگر اتنا زیادہ غصہ آ گیا پاگل ہو گئے تو پخانہ کھا لیتے، گھر تو برباد نہیں ہوتا، حالانکہ وہ کھانا بھی حرام سے ہونا ہے۔ شیطان اور نفس تو لگا ہوا ہے، طلاق کا لفظ تو زبان پہ آنے ہی نہیں چاہیے، اور آنا بھی ہے تو اس کے آنے سے پہلے اپنے علماء کے پاس جایا کرو، ان سے مشورہ کر لیا کرو، اور اگر زیادہ غصہ آ رہا ہے برداشت نہیں ہو رہا ہے تو پھر اسی طریقے سے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، ایک طلاق ایک بار لفظ آنا چاہیے میں نے تجھے طلاق دی، اس کے علاوہ دوبارہ پھر کبھی بھی یہ لفظ زبان پہ نہیں آنا چاہیے، سمجھ گئے؟ بہت نقصان ہو چکا ہے ماقبل میں طلاق کے مسائل پتہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہاں پر جتنے حاضر ہیں یہ نیت کر رہے ہیں کہ زندگی بھر انشاءاللہ ہماری زبان پہ طلاق کا لفظ نہیں آئے انشاءاللہ، سمجھ رہے ہو؟ لاکھ ہماری بیوی پریشان کرے، لاکھ جھگڑا کرے، لاکھ ہماری نافرمانی کرے، ہم سمجھا بجھا کر کے انشاءاللہ اپنی زندگی یوں ہی گزار لیں، لیکن یہ لفظ زبان پہ نہیں آئے۔ اور اگر یہ مصیبت ہمارے سامنے آئے گی، ایسے حالات بن گئے تو بغیر اپنے مفتی صاحب کے مشورے کے ہم اس کام کو انجام نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ پیغام ہے سب کے لیے، نوجوانوں کی خاصی تعداد یہاں پر بیٹھی ہوئی، طلاق کا لفظ زبان پہ نہیں آنا ہے، اور پورے شہر میں اس چیز کو عام کر دو کہ آج کے بعد میں کسی شخص کے زبان پر 3 طلاق کا لفظ نہ آ جائے، اور اگر کوئی شخص 3 طلاق دے بیٹھے اب بھی دے بیٹھتا ہے تو چپکے سے فتویٰ لینے نہ آئے ہوا، اس کو شرمندہ کیا جائے، اس کو ذلیل کیا جائے، لیکن بخت
پورے شہر میں اس چیز کو بتایا جا رہا ہے، پورے شہر میں سیمینار کیے جا رہے ہیں، بار بار مسجدوں میں جایا جا رہا ہے، کہیں درس بخاری شریف کے نام سے احادیث کو سنایا جا رہا ہے، تو ان میں بھی شریک نہیں ہوتا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں، تجھے بیوی کیا مل گئی، تم نے کھلونا سمجھ رکھا ہے، گنجے کو ناخون کیا مل گئے، گنج کی اس میں ریڑھ لگا کے رکھتی، وہی کہاوت ہے، تو اس پر کنٹرول کرنا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کچھ شہر کے معزز لوگ اس کام کے لیے تیار ہو جائیں کہ آج کے بعد کوئی بھی اپنی بیوی کو 3 طلاق نہیں دے گا، اور دے گا تو پھر پورے شہر کے مسلمانوں کی طرف سے اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی یہ ایسا کام نہ کرے۔ یار مسلمانوں کا مذاق بن رہا ہے کہ حلال کہاں سے آ گیا؟ ارے 3 طلاق کو ہمارا مذہب کہتے ہی نہیں ہے، یہ 3 طلاق تم خود نکال رہا اور خود دے رہا، شریعت سیکھتے نہیں، بس 3 طلاق دینا سیکھ لیا ہے، نکاح کے مسائل نہیں پتا، طلاق کے مسائل نہیں پتا، بیوی کے حقوق نہیں پتا، بچے پر بچے پیدا ہو گئے، ابھی تک یہ نہیں پتا طلاق کا طریقہ کیا ہے، بچے ادھر اپنی زندگی میں مبتلا ہے، بیچارہ کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی جوان، اور تم طلاق دے کے گھر کو جو ہے پٹ کر دیتے ہو، برباد کر دیتے ہو، معاذ بہت بڑی مصیبت ہو گئی ہے۔ اس میسج کو آج پورے شہر میں عام کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ ہر ایک شادی شدہ اور جو شادی ہونے کے قریب ہے اس بات کو جان لے، سمجھ لے کہ ہمیں یہ حرکت نہیں کرنا ہے، اپنے مذہب کو بدنام نہیں کرنا۔ حلالے کا ذکر کہاں سے آ جاتا ہے؟ لوگ حلالے رسول کا مذاق مار، کوئی دنیا مذاق لایا جا رہا مسلمانوں کا، مذہب اسلام کا معاذ اللہ کون منوا رہا ہے؟ ایسے ہی کم پڑھے لکھے اور کم وقت انسان جو ایک وقت میں 3 طلاقیں دے رہے ہیں۔ کبھی غصہ تو ایسا آتا ہے کہ جو 3 طلاق دے دیتا ہے نا